بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الرسول الكريم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله تعالى في شانهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم منتخبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: قوام الدين والدنيا بأربعة: عالم مستعمل علما، وجاهل لا يستنكف أن يتعلم، وغني لا يبخل بمعروفه، وفقير لا يبيع آخرته بدنياه. صلوات. معصوم کا ارشاد ہے کہ اگر چاہتے ہو کہ دین بھی اپنی بنیادوں پہ صحیح قائم رہے اور دنیا بھی اپنے صحیح ستون پہ قائم رہے، تو ایسے معاشرے کو چار افراد کی اشد ضرورت ہے۔ پہلا فرمایا: عالم مستعمل علما، ایسے عالم کی ضرورت ہے جو اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ خالی ہمیں ایک سی ڈی نہیں چاہیے، بلکہ وہ عالم چاہیے جو علم کے مطابق عمل بھی کرے۔ حضرت کا ارشاد ہے: الناس کلہم ہالکون، سارے لوگ ہلاک ہو جائیں گے، ہلاکت سے بچیں گے وہ جو علماء ہوں گے۔ پھر فرمایا یہ علماء بھی تباہ اور برباد ہو جائیں گے، بچیں گے وہ جو اپنے علم کے مطابق عمل کریں گے۔ فرمایا علم کے مطابق عمل کرنے والے بھی تباہ ہو جائیں گے، بچیں گے وہی جو خالصتاً للہ عمل کرتے ہیں۔ پھر فرمایا والمخلصون علی خطر عظیم، عالم بھی ہے، عامل بھی ہے، مخلص بھی ہے، پھر بھی مطمئن نہ رہے، اس کو بھی بڑا خطرہ ہے کہ کہیں شیطان خلوص کا در چھین نہ لے۔ اسی میرے بھائی اور بزرگوں، عالم باعمل کا بنیادی کردار ہے دنیا میں بھی
اور دین میں بھی، دونوں میں عالم کا ہونا ضروری ہے۔ اس لیے سید الانبیاء کا وہ عظیم فرمان کہ حضرت نے ارشاد فرمایا فَاغْتَنِبُوا مَجَالِسَ الْعُلَمَاء، اگر نصیب ہو جائے نا زندگی میں کسی عالم کی محفل میں بیٹھنا تو اس کو غنیمت سمجھو۔ فَإِنَّهَا رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، یہ عام محفل نہیں ہوتی، یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتا ہے۔ دنیا میں چاہتے ہو جنت کے باغ میں بیٹھو، عالم دین کی محفل میں جاؤ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے قال الحواریون لعیسی ابن مریم علیہ السلام یا روح اللہ عند من نجالس؟ قال یذکرکم اللہ رؤیتہ وَيَزِيدُ فِي عِلْمِكُمْ مَنْتِقُ وَيُرَغِّبُكُمْ إِلَى الْآخِرَةِ عَمَلُ۔ معصوم امام فرماتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حواریون نے عرض کیا۔ میں عموماً جب اس قسم کی حدیثوں کی تلاوت کرتا ہوں تو مجھے علم امامت پہ فخر ہوتا ہے کہ ہمارے ائمہ کو خدا نے کتنا علم دیا ہے۔ جعفر صادق علیہ السلام کو علم ہے عیسیٰ سے اس کے حواریوں نے پوچھا کیا اور عیسیٰ نے جواب کیا دیا۔ عرض کرتے ہیں یا روح اللہ عند من نجالس، کس کے پاس جا کے بیٹھیں، کس کی مجلس میں جائیں؟ فرمائے یذکرکم اللہ رؤیتہ، ایسے انسان کی مجلس میں جا جس کو دیکھے تو خدا یاد آ جائے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جس کا دیدار رؤیت خدا یاد دلائے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب بھی اس حدیث یا اس جیسی حدیث کی تلاوت کرتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے کہ میرے مذہب کے مجتہد کو آیت اللہ کہتے کیوں ہیں۔ یہی وجہ ہے، یہی راز ہے میرے بھائی۔ سیستانی کو دیکھے تو خدا یاد آتا ہے، خامنائی کی زیارت کریں اللہ یاد آتا ہے، کسی بدبخت کو نہ آئے اس کی اپنی قسمت، فراز کے پوپ کو بھی سیستانی میں خدا نظر آتا ہے۔ فرانس میں رہنے والی وہ عیسائی لڑکی جب خمینی بت شکن پیرس میں تھے اور انہوں نے اپنی ہمسائیگی کی طرف ان کی عید کے دن تحفہ بھیجا تھا، اخباری نمائندوں نے پوچھا تھا اس لڑکی سے جا کے کہ اس بوڑھے کو کیسے پایا۔ میرے بھائیوں، رسالوں میں آیا، میڈیا میں آیا، وہ عیسائی لڑکی کہتی ہے کہ ہم عیسائی جس عیسیٰ کا عقیدہ رکھتے ہیں مجھے تو وہی روح اللہ نظر آتا ہے، وہی روح اللہ۔ یہ ہے تیرے مذہب کے علماء۔ یذکرکم اللہ
رؤیتو، جس کا دیدار خدا یاد دلائے، جس کی بات تیرے علم میں اضافہ کرے. یزید فی علمکم منطقو، بولے نطق کرے تیرے علم میں اضافہ ہو. ایسے بدبخت کی محفل میں نہ جا کہ جو پہلے ہے اس سے بھی ہاتھ دھو کے واپس آئے. اس کا بولنا تیرے علم میں اضافہ کرے اور جس کا عمل تجھے آخرت کی طرف راغب کرے. عمل عالم کو دیکھے، آخرت کے لیے عمل کرنے کے لیے جی کرے. اپنی آنکھوں سے جب دیکھا کہ آیت اللہ مرعشی نجفی رحمت اللہ علیہ اپنے ہاتھوں سے زندگی میں قبر کھدواتے ہیں اور ہر شب جمعہ کئی گھنٹے اپنی اس ہاتھوں سے بنائی ہوئی قبر میں جا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، پوچھا جاتا ہے آقا یہ کیا کرتے ہو؟ فرماتے ہیں کل یہی جو آنا ہے، کل اسی قبر میں آنا ہے. جی چاہتا ہے کہ پہلے ہی اس قبر سے مانوس ہو جاؤں، کل وحشت نہ ہو. یزید فی عملکم منطقو وَيُرَغِّبُكُمْ إِلَى الْآخِرَةِ عَمَلُوا. اس کے کردار کو دیکھو، آخرت کی طرف رغبت کرنے کے لیے جی کرے. اس لیے فرمایا فَاغْتَنِبُوا مَجَالِسَ الْعُلَمَاء، عالم کی محفل اور مجلس کو غنیمت سمجھو. فَإِنَّهَا رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. فرمایا اس محفل کے اوپر اس طرح رحمت نازل ہوتی ہے جس طرح بادلوں سے بارش نازل ہوتی ہے. یجلسون عندہم مذنبین، بیٹھتے ہیں عالم کی محفل میں، گناہگار ہوتے ہیں. یقومون عندہم مغفورین لہم، عالم کی محفل کے اٹھ سے جاتے ہیں، حر بن کے جاتے ہیں. خدا ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ینظر اللہ تعالی الیہم، اللہ کی ذات ان پہ نظر رحمت کرتی ہے. فیغفر للعالم والمتعلم والمحب لہما، اس رحمت کی نظر کے صدقے خدا عالم کو بھی معاف کر دیتا ہے، طالب علم کو بھی معاف کر دیتا ہے، دونوں کے دوستوں کو بھی معاف کر دیتا ہے. زندہ باد، مرد آباد، بے شمار یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس لیے معصوم نے فرمایا عالم بنو، طالب علم بنو، دونوں کے دوست بنو، چوتھی شے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. اور مشاہدہ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، دیکھو ان بدبختوں کو جو نہ علم دوست ہیں نہ طلبہ کرام سے کوئی تعلق ہے، ان کی کیفیت کو دیکھو، دنیا میں پتہ چلتا ہے مشرک جا رہا ہے. یہ ساری مصیبت کیوں نازل ہوئی ہے؟ علم کو چھوڑا، علماء کو چھوڑا، ان کے ساتھ تعلق کو چھوڑا، نتیجہ یہی نکلا کہ سوائے جہالت کی اور کچھ بھی نہیں. اگر نجات چاہتے ہو علم اور علماء کے دوست بنو. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں مجھے غیر مسلم نے خط لکھا تھا کہ جتنی اسلام میں علم کے حاصل کرنے کی تاکید ہے مجھے کسی مذہب میں اتنی تاکید نہیں ملتی. سید الانبیاء آپ کے رسول یہ فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہد الى اللحد، کہ پنگھوڑے سے لے کر مرتے دم تک علم حاصل کر. یہاں کوئی عمر کی قید نہیں ہے کہ
زندگی کے کس لمحہ میں علم حاصل کر؟ فرمایا پنگھوڑے سے لے کر قبر تک علم کو حاصل کر. اور پھر فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت کا فرض ہے علم کا حاصل کرنا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ مرد حاصل کریں اور عورتیں نہ کریں، بلکہ فرمایا ہر ایک کا فریضہ ہے. یہاں صنف کی بھی کوئی قید نہیں ہے. اور پھر فرمایا اطلب العلم ولو کان بالصین، چاہے چین تک دور بھی جانا پڑے علم حاصل کرو. یہاں جغرافیہ کی بھی کوئی قید نہیں. اسلام اتنی تاکید کرتا ہے اور مسلمان جاہل کیوں؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، معصوم نے فرمایا اگر چاہتے ہو دین بھی بچے اور دنیا بھی بچے، ضروری ہے ایسے عالم کے پاس جاؤ کہ جو اپنے علم پہ عمل کرنے والا ہو. اور اگر عالم نہیں تو دوسرا فرقہ کیا؟ جاہل لا یستنکف ان یتعلم. ایک صحیح معاشرے کو ایسے نادان کی بھی ضرورت ہے کہ جو علم حاصل کرنے سے شرم محسوس نہ کرے. لا یستنکف ان یتعلم، وہ محسوس نہ کرے کہ ہائے میں عمر کے اس حصہ میں کس طرح علم حاصل کروں. بابا پوچھ لے حمدانی صاحب سے غسل کا طریقہ کیا ہے، وضو کا طریقہ کیا ہے. کہتے ہیں کس طرح پوچھوں، میرے تو بیٹے جتنی اس کی عمر ہے. بدبخت پوچھ لے نجاست میں نہ مر، بے غسلہ ہو کے نہ مر، بے طہارتہ ہو کے نہ مر، اس طرح مر جس طرح معصوم نے حکم دیا ہے. اور یہ تب ممکن ہوگا کہ جب فقہ اہل بیت کو یاد کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، نعرہ بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تفقہوا فی الحلال والحرام الا وانتم الاعراب. حلال اور حرام کی پہچان حاصل کرو ورنہ تم جاہل عرب بدوؤں کی طرح مرو گے. پتہ ہی نہیں ہے حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. جس طرح عزیز القدر حدیث پڑھ رہے تھے کہ اذا اراد اللہ بعبد خیرا فقہہ فی الدین. جب اللہ کی ذات کسی پہ احسان کرنا چاہتی ہے تو اس کو دین کا طالب علم بنا دیتی ہے. ہم کہتے او بیچارے ہیں دال کھاتے ہیں مدرسوں میں. میں فخر سے کہتا ہوں ٹھیک ہے دال کھاتے ہیں لیکن حلال کھاتے ہیں. تیری طالب علم پہ تک نہیں پڑتی. معصوم فرماتے ہیں من احب ان ينظر الى عتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمین. جو یہ چاہتا ہے دنیا میں ان لوگوں کی زیارت کرے جنہوں نے جہنم میں نہیں جانا، وہ دینی طالب علم کی زیارت کرے. اللہ اکبر، یا علی، اللہم صلی علی محمد. ہر شے استغفار کرتی ہے اس دینی طالب علم کے لیے، حتیٰ کہ پرندے فضاؤں میں اور مچھلیاں دریاؤں میں. میرے بھائیوں اور بزرگوں، روایت میں یہ ہے نکلتا ہے گھر سے ہر قدم پہ بن اللہ لہو مدینۃ فی الجنہ. میں نے یہ روایت تو پڑھی تھی کہ کوئی نیک کام کرے تو خدا اس کو جنت میں گھر بنا کے دیتا ہے. لیکن اس فرمان معصوم میں نے یہ پڑھا طالب علم جب گھر سے نکلتا ہے ہر قدم پہ خداوند عالم جنت میں اس کے لیے شہر آباد کرتا ہے. اللہ اکبر.
الجنہ، اس کے لیے پورا شہر جنت میں بنا دیا جاتا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو دینی طالب علم ہیں۔ معصوم امام علی زین العابدین علیہ السلام کے سامنے جب دینی طالب علم آتا تھا، زین العابدین کھڑے ہو کے استقبال کرتے تھے اور کہتے تھے مرحباً بوصیت رسول اللہ، اور بسم اللہ جس نے رسول کی وصیت پہ عمل کیا ہے، آج سجاد تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، فرمایا ضروری ہے طالب علم کا ہونا جو نہیں جانتا علم سیکھنے سے شرم محسوس نہ کرے۔ تیسرا فرمایا غنی لا يبخل بمعروف، ایسے مالدار کی بھی ضرورت ہے، ایسے سرمایہ دار کی بھی ضرورت ہے جو اللہ کے مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے سے بخل نہ کرے، بخیل نہ بنے۔ مال اللہ نے دیا ہے، اس کے لیے نہیں، اپنے اہل و عیال فقراء کے لیے دیا ہے۔ ضروری ہے غنی کا ہونا، اور غنی بھی ایسا جو سخی ہو۔ غنی جو بخیل ہے وہ غنی کیسا؟ مصیبت ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایسے غنی کی ضرورت ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہوئے بخل نشان نہ دے۔ پھر معصوم نے فرمایا ایسے فقیر کی بھی ضرورت ہے، توجہ، ایسے فقیر کی بھی ضرورت ہے کہ جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ میرے بھائیوں، جہاں علاقے کے بڑے لوگوں نے مال خرچ کرنا ہے، وہاں ان کا یہ فریضہ بھی ہے کہ اپنی اولاد کو مدرسوں میں داخل کرائیں۔ میں کھلی بات کرنے کا عادی ہوں میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ ایک ہمارے مدارس میں طلبہ کے کم ہونے کی وجہ یہ ہے کہ رئیس آدمی اپنی اولاد کو دین نہیں سکھاتا۔ اگر رؤسا اپنی اولاد کو بھیجتے ان مدارس میں، یقین کرو مدرسوں میں دل دھرنے کی جگہ نہ رہتی۔ اور میں یہ بھی عرض کروں گا میرے بھائیوں اور بزرگوں، طالب علم دین بننے سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ روٹی کم ہو جاتی ہے، رزق کی ضمانت تو خالق نے دی ہے۔ اور فرمایا خصوصاً وہ جو دینی طالب علم ہوتا ہے، یرزقہ من حیث لا یحتسب، ان کا رزق وہاں سے آتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ تجربے سے دیکھا ہے میرے بھائی، رؤسا اپنی اولاد کو بھیجیں۔ آپ کے سامنے ہے نمونہ، چنیوٹ میں، چنیوٹ کے ساتھ رجوع سادات، وہاں کے ایک سیدزادے سید حافظ محمد حیدر نے علاقے کے رؤسا سے ہیں، اپنے 2 مربع زمین مدرسہ کو دی۔ یہ جو یہاں پہ جامعہ بیست بنا ہوا ہے، یہ اس سیدزادے نے اپنی ذاتی جائیداد 2 مربع دی۔ ایک مربع کو فروخت کر کے دوسرے مربع پہ مدرسہ قائم کیا گیا۔ آج وہ پورے پاکستان میں علم کے نور کو پھیلا رہا ہے۔ اور پھر خود اسی سیدزادہ نے، سید محمد حیدر، حافظ سید محمد حیدر نے علم دین حاصل کیا اور قرآن میں مہارت حاصل کی۔ جو سوشل میڈیا پہ مطالعہ رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ سیدزادہ قرآن کی اس طرح تفسیر بیان کرتا ہے کہ ہم جاہلوں کو بھی قرآن سمجھنے لگ جاتا ہے، سمجھتے ہیں کہ خدا کہتا کیا ہے۔ وہاں کے بڑے بڑے رؤسا بھی ہیں، 50 مربع والے، ان کا اتنا احترام نہیں ہے جتنا اس سیدزادے طالب علم کا احترام ہے۔ دنیا اس کا احترام کرتی ہے۔ میرے بھائی، رؤسا کا فرض بنتا ہے مدرسے سے مربوط رہیں، اور جتنے بڑے لوگ ہیں علماء کی عزت کریں، طلباء کی عزت کریں۔ بڑے لوگ
دین کے جوتے اٹھائیں گے، سارے لوگ عالم دین بننے کی کوشش کریں گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علم، محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تاریخ شاہد ہے میرے بھائیو، تاریخ تشیع میں ایک جملہ ملتا ہے، شاہ عباس صفی بادشاہ تھا صفی خاندان کا، شیعہ تھا یہ خاندان، صفی خاندان۔ عالم دین کی خدمت میں جاتا ہے کہ آقا کیا وجہ ہے مدرسے میں طالب علم کوئی نہیں، آپ کا قصور ہے؟ عالم دین فرماتے ہیں میرا قصور نہیں، تیرا قصور ہے۔ بادشاہ، ایران کا بادشاہ، کہا تیرا قصور ہے۔ کہا بزرگ عالم بتا میرا کیا قصور ہے، کیا میرا فریضہ ہے میں اس کو انجام دوں تاکہ لوگ علم دین حاصل کریں؟ کہا کوئی زیادہ کام تو نے نہیں کرنا، جب بازار کھل جائے نا، سارے لوگ بازار میں آ جائیں، تو نے فقط اتنا کرنا ہے کہ میرے خچر کی سواری کی لغام کو پکڑ کے بازار سے گزرنا ہے۔ تاریخ ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب بازار کھل گیا، آیا شاہ عباس صفی، وہ عالم دین اپنے خچر پہ سوار ہوا۔ شاہ عباس صفی جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس نے خچر کی لغام پکڑی۔ دنیا والوں نے دیکھا کہ عالم دین کا احترام کتنا ہوتا ہے کہ شاہ عباس صفی اس کے خچر کی لغام پکڑ کے جا رہا ہے۔ دوسرے دن مدرسے میں دل دھرنے کی جگہ باقی نہیں تھی۔ ہر ایک نے اپنے بچے کو طالب علم بنایا، اور آج بھی بحمداللہ ایران کی مقدس سرزمین میں لاکھوں علماء موجود ہیں، لاکھوں، ہزاروں نہیں لاکھوں۔ میں اگلے دن بھی پڑھ رہا تھا نجف آباد کے حالات، علماء کرام جانتے ہیں، جہاں سے آیت اللہ منتظری مرحوم تھے، نجف آباد کے حالات میں اب بھی لکھا تھا کہ نماز صبح کے بعد 300 عالم دین پہلے درس پڑھاتا ہے، پھر جا کے بازار میں اپنی دکان کھولتا ہے۔ عالم دین بناؤ، گھاٹا کوئی نہیں ہے او میرے بھائیوں اور بزرگوں، نہ دین کا گھاٹا ہے نہ دنیا کا۔ خدا ذری کے رحمت کرے علامہ سید صفدر حسین نجفی رحمت اللہ علیہ کو، ایک مہربان ماں کی طرح وہ معلم تھے۔ وہ ہم جب طلبہ کرام کو درس دیتے تھے کہتے تھے پریشان نہ ہوا کرو کہ تمہارے مستقبل کا کیا بنے گا، تمہارے مستقبل کا ضامن خدا ہے۔ اور فرماتے تھے میری ریسرچ ہے کہ ایک دینی طالب علم جس خاندان سے بھی ہے، اپنے خاندان میں مالی طور پہ بھی ان سب سے بہتر ہے۔ اور مرحوم فرمانے لگے کہ مجھے دیکھ لو، مولانا صفدر حسین صاحب نے کہا کہ ہم علی پور ایک دیہات مقبل ہڈیر میں، کہا میرے سارے رشتہ دار اب بھی کچے کوٹھوں میں رہتے ہیں اور میرا گھر ماڈل ٹاؤن لاہور میں ہے۔ کبھی یہ نہ سوچنا اس بیچارے کا کیا بنے گا، یہ بیچارہ نہیں، یہ تیرے اور میرے لیے بھی چارہ لے آئے گا۔ کوئی کمی نہیں ہے، طالب علم بنو، عالم بنو، دونوں کے دوست بنو۔ حضرت نے فرمایا اذا زی العالم علمہ استنکف الجاہل ان یتعلم، جب عالم اپنے علم پہ عمل نہیں کرتا تو کوئی جاہل بھی علم حاصل کرنے کی جرت نہیں کرتا۔ جب مجھ جیسے بدبخت کو دیکھتے ہیں، بد عمل کو، تو پھر ہر ایک سوچتا ہے یہ جو قم اور نجف تک گیا ہے اس نے کیا گول کھلائے ہیں، ہم اپنے بیٹے کو کیوں برباد کریں۔ ایک سبب مدارس میں طلبہ کرام کے نہ آنے کا یہ بھی ہے کہ جو میں وہاں بیٹھا ہوں میں علم کے مطابق عمل نہیں کرتا۔ اگر مسئولان مدارس دینیہ اپنے فریضے کو نبھائیں، دل دھرنے کی جگہ نہ رہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ پھر حضرت نے فرمایا اگلا جملہ کہ اذا باخل الغنی
بمعروف ہی، جب غنی آدمی اپنے واجبات نہیں دیتا تو یہ فقیر علاقے کا بدماش بن جاتا ہے۔ یہ جو فقراء ڈاکو بن رہے ہیں، آخر روٹی تو کھانا ہے انہوں نے، جب کوئی ان کو ان کا اپنا حق نہیں دیتا، رئیس اپنا مال فقراء میں خرچ نہیں کرتا، فقیر ڈاکے ڈالنا شروع کر دیتا ہے، چوری کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو غنی اپنے مال کو رائے خدا میں خرچ نہیں کرتا، علاقے کے فقیر چوروں کا عذاب اس کو بھی ملے گا۔ اس لیے ضروری ہے، یہی تھا میرا پیغام، یہی تھی میری گزارش۔ میرے بھائیوں، عالم بنو، طالب علم بنو، دونوں کے دوست بنو، چوتھی شے نہ بنو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ خداوند عالم ہم سب کو اپنے فرائض منصبی نبھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔